ٹرمپ کی جانب سے غزہ میں جنگ کے خاتمے کا 20 نکاتی منصوبہ سامنے آنے کے 2 دن بعد بھی تاحال حماس کا باضابطہ جواب سامنے نہیں آیا، لیکن اس حوالے سے ذرائع سے خبریں اور حماس کے تحفظات ضرور سامنے آ رہے ہیں۔ حماس کی قیادت قطر میں موجود ہے اور ایسے میں یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ ان مذاکرات میں ثالثی کرنے والے ممالک قطر، مصر اور ترکی حماس پر معاہدہ قبول کرنے کے لیے دباؤ ڈال رہے ہیں، اور اس سلسلے میں ان ممالک کے حکام کی حماس کے رہنماؤں سے متعدد ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں اور مزید ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں، مگر ساتھ ہی یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ قطر سمیت باقی عرب اور مسلم ممالک جو اس منصوبے سے متعلق امریکی صدر ٹرمپ سے ملاقات کر چکے ہیں، جن میں پاکستان بھی شامل ہے، وہ اس منصوبے میں اسرائیل کے کہنے پر ہونے والی تبدیلیوں سے ناخوش ہیں، جس کا انہوں نے اظہار بھی کیا ہے۔ اس ساری صورتحال میں قطر کی اپنی سلامتی سے متعلق ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے اور ٹرمپ انتظامیہ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر جاری کر دیا ہے، جس میں غیر معمولی طور پر امریکہ نے قطر کی سلامتی کی گارنٹی دینے کا اعلان کر دیا ہے، جس میں قطر پر حملے کی صورت میں فوجی کارروائی بھی شامل ہے، اور یہ یقین دہانی بھی کرائی گئی ہے کہ قطر پر حملہ امریکہ کی سلامتی پر حملہ سمجھا جائے گا۔ واضح رہے کہ یہ حکم نامہ اسرائیل کی جانب سے قطر میں حماس کے رہنماؤں کو نشانہ بنانے والے فضائی حملے کے تقریباً 3 ہفتے بعد جاری کیا گیا ہے۔ اس حملے نے قطری حکام کو سخت مشتعل کر دیا تھا اور قطر کے لیے امریکی سلامتی کی ضمانتوں کی مضبوطی پر سوالات اٹھا دیے تھے۔ یہ حکم نامہ پیر کو جاری کیا گیا، یعنی جس دن صدر ٹرمپ نے غزہ میں امن سے متعلق اپنے 20 نکات پیش کیے تھے، اور اس دوران اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو بھی ان کے ساتھ کھڑے تھے، جبکہ اسی دن صدر ٹرمپ نے نیتن یاہو اور قطری وزیر اعظم کے درمیان ایک ٹیلی فونک گفتگو کا اہتمام بھی کروایا تھا، جس میں قطر کے مطابق نیتن یاہو نے حملے پر معافی مانگی تھی۔ وائٹ ہاؤس کی جانب سے جاری اس ایگزیکٹو آرڈر میں صدر ٹرمپ نے لکھا ہے کہ امریکہ کے آئین اور قوانین کے تحت صدر کی حیثیت سے جو اختیار مجھے حاصل ہے اور امریکہ اور ریاست قطر کے درمیان قائم دیرپا اتحاد کے اعتراف میں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ سالوں سے امریکہ اور ریاست قطر قریبی تعاون، مشترکہ مفادات اور ہماری افواج کے درمیان مضبوط تعلق کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہے ہیں۔ قطر امریکی افواج کی میزبانی کرتا ہے، اہم سیکیورٹی آپریشنز کو ممکن بناتا ہے اور مشرق وسطیٰ اور بیرون ملک امن، استحکام اور خوشحالی کے حصول میں ایک ثابت قدم اتحادی کے طور پر کھڑا رہا ہے، اور ساتھ ہی قطر نے ایک ثالث کے طور پر بھی امریکہ کے بڑے علاقائی اور عالمی تنازعات کو حل کرنے کی کوششوں میں مدد کی ہے۔ اس تناظر میں اور قطر کو بیرونی جارحیت سے لاحق مسلسل خطرات کے پیش نظر امریکہ کی پالیسی یہ ہے کہ ریاست قطر کی سلامتی اور علاقائی سالمیت کو کسی بھی بیرونی حملے کے خلاف یقینی بنایا جائے۔ ایگزیکٹو آرڈر میں مزید لکھا ہے کہ امریکہ ریاست قطر کی سرزمین، خود مختاری یا اہم بنیادی انفراسٹرکچر پر ہونے والے کسی بھی حملے کو اپنی امن اور سلامتی کے لیے ایک خطرہ سمجھے گا، اور اگر ایسا کوئی حملہ ہوتا ہے تو امریکہ تمام قانونی اور مناسب اقدامات کرے گا، جن میں سفارتی، معاشی اور اگر ضروری ہوا تو فوجی اقدامات بھی شامل ہوں گے، تاکہ امریکہ اور قطر کے مفادات کا دفاع کیا جا سکے اور امن و استحکام کو بحال کیا جا سکے۔